الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الغسل المسنون غسل مسنون کا بیان۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے، فلیغتسل، تو وہ غسل کرے۔ دوسری حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ اور تیسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ 7 دنوں میں سے وہ ایک دن غسل کرے، یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، وہ اپنے سر اور جسم کو اچھی طرح دھوئے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ 3 احادیث یہ بات واضح کرتی ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ ضروری ہے، یعنی مسنون ہے اور مستحب عمل ہے۔ تو اسی لیے یہ جمعہ کا دن یہ ہفتے کے تمام ایام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ غسل کرتے، جمعہ کے دن اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتے۔ یہ ساری چیزیں مسنون ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہم بھی اچھا لباس پہنیں۔ اچھا لباس سے مراد یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، وقت پر یعنی امام کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے وہ اپنے جسم بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو بعد میں آنے والے شخص کا نام اس میں درج نہیں کرتے کہ جو جمعہ کے لیے آئے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جو شخص جمعہ کے دن جلدی آتا ہے، اس کے اندر کچھ اوقات ہیں، گھڑیاں بنا دی گئی ہیں، جو پہلے وقت میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسرا گائے، تیسرا بکری، چوتھا مرغی، ایسے ہی 5ویں نمبر 5ویں گھڑی میں آنے والا اس کو 1 انڈے کے برابر۔ تو یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تھوڑی سی انسان کی کوشش اور جلدی آنے پر رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے لیے امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے بندہ اچھی طرح تیار ہو کر، لباس پہن کر، خوشبو لگا کے مسجد میں تشریف لے۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ یوم الجمعۃ فبما ونعم، کہ جس شخص نے جمعے والے دن وضو کیا اس نے بہت اچھا کیا۔ ومن اغتسل فاغسل
افضل، اور جس نے غسل کیا اس نے افضل کام کیا۔ تو پتہ چلا کہ غسل کرنا یہ افضل ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ نہ کر سکے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس کو واجب نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتر عمل اور افضل عمل یہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے آیا جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل، کہ جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ بھی غسل کرے۔ من حملہ فلیتوضا، جو میت کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو یہ حدیث کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ غسل دینے والا خود بھی غسل کرے اور میت کو اٹھانے والا وضو کرے، تو اس کی تشریح اور احادیث سے ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک حدیث آگے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من اربع، کہ آپ 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے ہیں۔ من الجنابت، جنابت سے، جنابی شخص اس پر غسل کرنا یہ اس پر اتفاق ہے بلکہ واجب ہے کہ جو شخص جنابت سے ہو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے، یعنی افضل عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور مسنون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کرتے تھے اور ہمیں بھی غسل کرنا چاہیے۔ وَمِنَ الْحِجَامَةِ، اور سنگی لگوانے سے، سنگی لگوانے سے بھی غسل کرنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کی۔ جیسے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی، ثم یصلی، آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو بھی نہیں کیا، یعنی سنگی لگوانے سے آپ نے غسل بھی کیا ہے، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے وضو نہیں کیا اور ایسے ہی نماز ادا کر دی۔ اور چوتھی چیز ومن غسل المیت، اور میت کو غسل دینے پر آپ نے غسل کیا۔ تو یہ احادیث اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث جیسے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کو غسل دیا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ میں غسل کروں، تو صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا کہ نہیں۔ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میت کو غسل دیتے اور ہم اس پہ غسل نہیں کرتے۔ تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر میت کو غسل دینے والا غسل کر لے تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایسے میت کو اٹھانے والا وضو کر لے تو یہ ٹھیک ہے، اگر اس کا پہلے وضو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وعن قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہو اسلم، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان یغتسل بماء، کہ وہ بماء وسدر، کہ وہ بیری کے پانی کے ساتھ غسل کرے۔ اس سے حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو دار اسلام کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے تو اس پہ غسل واجب ہوگا، وہ غسل کرے گا۔ جیسے ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، تو پھر بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ بھی غسل کریں۔ وہ یہ غسل کیسے شروع ہوا؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عراق سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کے بارے میں سوال کیا کہ غسل کرنا واجب ہے؟ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ نہیں، بلکہ پاکیزگی کا باعث ہے اور بہتر ہے کہ جو شخص غسل نہ کرے تو اس پہ واجب نہیں ہے،
کہ میں تمہیں بتاؤں کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ آغاز کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ تھے وہ محنت کش تھے، انہیں لباس پہنتے تھے اور پھر نماز کے لیے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں تشریف لائے اور مسجد چھوٹی تھی، چھپرا نما، چھت بھی اس کی اونچی نہیں تھی، تو یہاں تک کہ لوگ پسینے سے شرابور تھے اور بدبو آ رہی تھی پسینے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے غسل کر کے جمعہ کی نماز کے لیے آیا کرو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ چیز جو اذیت کا سبب بنتی تھی اور پسینے کی بو آتی تھی تو یہ ختم ہو گئی، یہ علت ختم ہو گئی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ غسل کرو، بہترین تیل اور بہترین خوشبو کا استعمال کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں مسنون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استعمال کیا کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنگی کی ہے سنگی مچھراں جنوں کہندے وہ جڑا جسم دے اندر گندا خون نہیں کڈدے لا سنگی والا تو ختم ہو گیا نا، یہ پرانا سی، ہوں تو جدید دور ہے، وہ پی نما ہوندی تھی وہ فٹ کر کے تو خون کھچ لیندے۔ عید دے غسل دا عید دے غسل دا ذکر نہیں آ رہا بھائی آنا ہوگا عید دا آیا نہیں عید کا غسل بھی مسنون ہی ہے۔